السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 10 ہے جوتے میں کیل، اس کے الفاظ معنی اور تشریح پڑھیں گے۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں: چکراتا، گھومتا ہوا، طور، طریقہ، دوش، قصور، لوٹ، واپس، خوار، پریشان، بوٹ، جوتا۔ شعر نمبر 1 ہے: چلنا مجھ کو آدھے میل، تنگ کرے جوتے میں کیل۔ تشریح: یہ نظم شان الحق حقی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک ایسے بچے کے خیالات بیان کر رہے ہیں جو اسکول جا رہا ہے۔ بچہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آدھا میل چل کر اسکول پہنچنا ہے، مگر میرے جوتے میں کیل چبھ رہا ہے جو مجھے چلنے نہیں دیتا۔ شعر نمبر 2: کب تک یوں لنگڑاتا جاؤں، قدم قدم چکراتا جاؤں۔ تشریح: بچہ سوچتا ہے کہ وہ کافی دیر سے چلتا جا رہا ہے اور کتنی دیر لنگڑا لنگڑا کر چلوں اور کتنی دیر چکراتا رہوں۔ شعر نمبر 3: بس دیکھی تو بس نہ ملی، بھاگا گر کر ناک چھلی۔ تشریح: بچے نے سوچا کہ وہ بس میں چلا جائے، مگر اسے کوئی بس ملی ہی نہیں۔ کوشش کی کہ بھاگ کر چلا جائے، لیکن گر کر اس کی ناک چھل گئی۔ شعر نمبر 4: 10 ہی منٹ ہیں باقی اور 8 بجے پہنچوں کس طور۔ تشریح: بچہ بہت پریشان ہے کہ اسکول کا وقت 8 بجے ہے اور صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اتنے تھوڑے وقت میں کس طرح سے اسکول پہنچ سکتا ہوں۔ شعر نمبر 5: مدرسہ میرا آدھے میل، جوتے کی ہے ظالم کیل۔ بچہ بیچارہ سوچتا ہے کہ اس کا اسکول آدھا میل یعنی بہت دور ہے اور جوتے میں چبھتی ہوئی ظالم کیل بہت تکلیف دے رہی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے: کب چلنے دے 4 قدم، کتنا بھاری ہے یہ غم۔ تشریح: بچے کے اسکول کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور جوتے کی کیل 4 قدم بھی نہیں چلنے دیتی، یہ تکلیف بہت زیادہ ہے۔ شعر نمبر 7: مدرسے جانا تھا پاپوش، میرا اس میں کیا ہے دوش۔ تشریح: بچہ اب سوچ رہا ہے کہ میرا اسکول پاپوش میں ہے۔ پاپوش کراچی میں ایک جگہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ شعر نمبر 8: بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں، بے بس پڑھنے کیسے جاؤں۔ تشریح: بچہ بہت پریشان ہے کہ کیسے اپنی جوتے کی کیل کو بٹھا کر اس کی چبھن سے بچ سکے۔ اب وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے کہ پڑھنے جانا مشکل لگ رہا ہے۔ شعر نمبر 9: کیل نہ کرتی تنگ اگر، تھا کتنا آسان سفر۔ تشریح: بچہ پریشانی میں سوچتا ہے کہ اگر جوتے میں کیل نہ چبھتی تو زیادہ آسانی سے یہ سفر کر سکتا تھا اور جلدی اپنی منزل پر پہنچ سکتا تھا۔ شعر نمبر 10 ہے: گھر کی طرف جانے والی ہر ایک بس ہے خالی خالی۔ تشریح: اب اس بچے کو خیال آ رہا ہے کہ اسکول جانے والی کسی بس میں جگہ نہیں تھی، مگر گھر کی طرف جانے والی ہر بس خالی نظر آ رہی ہے۔ شعر نمبر 11 ہے: گھر کی طرف ہی لوٹ چلوں، روڈ پہ کب تک خوار رہوں۔ تشریح:
اب جب کہ وہ بچہ اپنی تمام تر کوشش کر چکا ہے، اسکول کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب کب تک سڑک پر پریشان ہوتا رہوں، اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے گھر واپس ہی چلا جاؤں۔ شعر نمبر 12 ہے: چلنا مجھ کو آدھے میل، تنگ کرے جوتے میں کیل۔ تشریح: مجھے آدھے میل کا سفر چل کر طے کرنا ہے، مگر میرے جوتے میں کیل تنگ کر رہی ہے۔ اس کی مشق آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔